بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کے مال سے آپ نے تجارت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ جو 25 سال سے 40 سال تک کا دور ہے، یعنی 15 سال یہ، اور اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے اس کے کچھ ایک دو واقعات ہم نے بیان کیے۔ تو میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محنت کر کے حاصل کی جائے یا عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کی جائے اور کسی شخص کا ٹارگٹ ہو کہ میں نے نبی بننا ہے۔ نبوت ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ نبی ہی ہوتا ہے، البتہ اعلان نبوت کا ایک خاص وقت پہ آ کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی پیدا ہوتے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ کوئی ایسا عمل ان سے سرزد نہیں ہوتا جو اعلیٰ اخلاق و کردار کے مطابق نہ ہو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی یہ پہلے گزری ہے تو اس میں مثلاً ایک تو بڑے واقعات ہیں۔ ایک تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عام بچوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بکریاں چرانے والے رات باہر گزارتے، جہاں بکریوں کے ریوڑ ہیں وہیں سو جاتے۔ تو ظاہر ہے جب ریوڑ کے پاس لڑکے سوئے ہوئے ہیں وہاں رات گزارتے ہیں تو وہاں گپ شپ ہوتی، باتیں ہوتی، قصے کہانیاں سنائی جاتی، مکے کی خبریں سنائی جاتی کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے یا آج کیا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے آ کر اس طرح کی چیزیں سناتے تھے کہ آج فلاں جگہ کوئی گانے کی محفل ہو رہی تھی، فلاں کی شادی تھی، اس میں یہ ہوا، گانے بجانے کا ہوا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میرے اندر بھی دلچسپی پیدا ہوئی ایک ایسی ہی محفل کو اٹینڈ کرنے کی۔ شادی کی محفل تھی کسی کی اور اس میں گانے بجانے کا پروگرام تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج آپ لوگ یہاں ریوڑ کے پاس رہیں اور میں آج اس محفل میں جانے کی محفل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا اور بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کر دی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں مجھ پر صبح پڑیں تو میری آنکھ کھلی۔ یعنی ساری رات آپ سوئے رہے، آپ نے کچھ نہیں سنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان محفوظ کر دیے اس طرح کی کچھ چیز سننے سے، گانا بجانا اور اس طرح کی محفل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اپنے انبیاء کی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ کعبہ جب گر گئی، کعبہ کی عمارت، اور قریش اسے تعمیر کر رہے تھے تو لوگ سارے مل کر پتھر لا رہے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے۔ تو اس میں آپ نے بھی حصہ لیا، آپ اس وقت ابھی بچے تھے۔ تو اس وقت پتھر ڈھو کر آپ لا رہے تھے تو حضرت عباس آپ کے چچا نے آپ کا تہمند اتار کر آپ کے کندھے پہ رکھا کہ اس کے اوپر پتھر رکھیں، کندھے پہ، ننگے کندھے پہ پتھر نہ رکھیں۔ تو آپ اسی وقت گر گئے
اور آپ نے فوراً کہا میرا تعمد میرا تعمد، یعنی سطر آپ کا کھلا تو فوراً آپ گر گئے، اور آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ کا سطر کھلے۔ حالانکہ اس وقت عربوں میں یہ عام بات تھی، اس کو معمولی بات سمجھا جاتا تھا کہ کسی وقت کسی کا سطر کھل گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، اور آپ اس پورے عرصے میں اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے دشمنوں نے ہر قسم کی تنقید کی آپ پہ، اور مجنون کہا نعوذ باللہ، اور شاعر کہا، اور یہاں تک کہا کہ ان پہ کوئی جادو ہے، بیماری ہے، کاہن کہا، بڑے بڑے الزامات لگائے، لیکن کسی نے آپ کے اخلاق و کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی آپ آج کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو دیکھیں فلاں وقت یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ چیز تھی یہ چیز تھی۔ بدترین دشمن بھی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی، کوئی کسی قسم کی آپ کے پورے اس ماضی میں جو 40 سال آپ نے ان کے اندر گزارے اس میں نہیں ڈھونڈ سکے تھے۔ اور یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ انہیں کہ زبانی کہ آپ انہیں کہیں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے اس سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ میں نے نبوت کا، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، یعنی 40 سالہ زندگی آپ نے جو گزاری ان کے درمیان، تو اس کو آپ نے گواہ بنا کے پیش کیا کہ دیکھو میری یہ زندگی جو میں نے گزاری ہے۔ تو سوچو اس میں کوئی چیز تمہیں کہیں نظر آتی ہے؟ تو ایک تو اخلاقی لحاظ سے آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اپنے اخلاق و کردار کو ان کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ نبوت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کے لیے تیاری کی جا رہی ہو، تو اس لحاظ سے بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تو کیا تم نے کبھی کوئی ایسی بات سنی کہ میں کوئی ایسی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں جو آج میری زبان سے تم سن رہے ہو قرآن کی شکل میں؟ تو کیا کوئی ایمان، آخرت اور ایمان کے ارکان، فرشتے، کتابیں، نبیوں کے بارے میں باتیں، کیا کوئی ایسی بات تم نے سنی؟ تو جو شخص تیاری کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کی، کسی منصب کے لیے کوئی ریاضت کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے نا۔ پہلے ابتدا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وہ تقریر کرے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی فلسفہ پیش کرے گا، کوئی پھر اگلے مرحلے میں بڑھتے 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 آگے انسان بڑھتا ہے۔ لیکن آپ کی زبان مبارک سے تو کبھی کسی نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں سنا تھا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو نور بنا کے آپ پہ نازل کیا ہے۔ یعنی گویا کہ نبوت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، یعنی آپ نے کبھی ایسی چیزیں بیان نہیں کی تھیں کہ آپ لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے کتابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور یہ دلیل ہے آپ کی نبوت کی، جو دلائل ہیں نبوت کے، آپ کے نبی ہونے کی جو دلیل ہے، وہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی کبھی کسی نے ایسا نہیں سنا۔ اور اب اچانک پورے کا پورا قرآن
قرآن کی اتنی بڑی بڑی صورتیں آپ سنا رہے ہیں، آپ پہ نازل ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئی اچانک یہ ساری چیزیں؟ تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل چیز جو تھی وہ آپ کا اعلیٰ اخلاق و کردار تھا۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے تقریریں یہ کر رہے تھے اور اس موضوع پہ کوئی دعوت دے رہے تھے، نہیں، بالکل کبھی آپ نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ اصل جو چیز تھی وہ تھا آپ کا اخلاق اور کردار، صداقت اور امانت، اور دوسری چیز جو سب سے بڑی اہم چیز تھی جس کی گواہی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی جب آپ وحی کے نزول کے بعد گھر آئے، وہ یہ تھی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کا سہارا بنتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے۔ تو یہ جو اعلیٰ اخلاق تھا یہ تھا آپ کے اندر۔ اس لحاظ سے آپ کو پہچانا جاتا تھا کہ آپ مظلوموں کے مددگار ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بن رہے ہیں، بے کسوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ اور صداقت اور امانت، آپ کی صداقت اور امانت پہ پورے مکہ کو اعتماد تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھیں کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا نبوت سے پہلے کے دور کی، نبوت کے بعد بھی جب اعلانیہ دعوت آپ نے شروع کی ہے اور پورا مکہ دشمن بن گیا آپ کا، آپ کی جان کے دشمن ہیں لوگ، تو اس وقت بھی کیا حال تھا کہ جب قریش نے ایک گروپ تشکیل دیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، جو ہجرت کے وقت گھر کے باہر کھڑے تھے، تو اس وقت ان قاتلوں کی، انہیں مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ اس وقت بھی ان دشمنوں نے امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا، تو اس کے دو مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ سمجھیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، گھر میں ہیں، اور آپ گھر سے نکل گئے۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا، دوسری ڈیوٹی کیا تھی حضرت علی کی، کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آئیں۔ یعنی حضرت علی کو کہا گیا کہ وہ کب ہجرت کریں، کہ جب ان سب کی امانتیں آپ واپس کرتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، تو ان کی بھی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ بھی گواہی تھی، پورا مکہ گواہی دے رہا تھا، جو قرآن نے بھی کہا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ ہیں، اور پورا مکہ گواہی دے رہا تھا کہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں، اس کے سوا آپ کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ تو یہ بھی دلیل ہے آپ کی نبوت کی۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد یہ جو 15 سال ہیں، اس میں اہم واقعات کیا پیش آئے؟ تو اس میں ایک تو اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ کعبہ منہدم ہو گیا، تو اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ تو یہ بڑا شرف تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھنا، جیسے آج ہے کونے میں ہے حجر اسود، تو کون اٹھا کر رکھے گا؟ تو اب ہر قبیلہ کہہ رہا تھا ہم اس کے حقدار ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم، تیسرا کہہ رہا ہے ہم۔ اور قبائل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کو موقع مل جائے تو شرف اسے حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ کہ کیسے فیصلہ کیا جائے، تو قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے ادھر سے آئے گا اس کو کہیں گے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لا رہے تھے سامنے، تو سب نے کہا کہ صادق اور امین آگے ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہ رکھیں۔
تو دیکھیں اس میں بھی آپ نے نہیں اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر رکھ دیا. یہ ہوتی ہے سیاست، اسے کہتے ہیں سیاست، کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ سب شریک ہیں فیصلہ کرنے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، حجر اسود اس پہ رکھا، اور جتنے قبیلے تھے سب کو کہا کہ مل کر اس چادر کو اٹھائیں. ہوا کہ سب نے چادر اٹھانے میں حصہ دار بن گئے، اور آپ نے پھر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا. اب سب کو یہ احساس تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے میں وہ سب شریک ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے. سیاست مینجمنٹ کا نام نہیں ہے. مینجمنٹ اور چیز ہے، حکومت چلانا، مینج کرنا وہ اور چیز ہے. سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ اسے محبت ہے، آپ کو وہ سب سے زیادہ اپنے قریب سمجھتے ہیں. اور بعد کی زندگی میں بھی یہی چیز ہمیں نظر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر کوئی سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. پھر آپ نے مکہ کے اندر بھی یہ خیال رکھا کہ قبائل سارے جو ہیں ان کو قریب کیا جائے. مدینہ میں تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا. تو یہ ایک اہم واقعہ اس دوران پیش آیا. اس کے علاوہ اس مرحلے میں جن 4 ہستیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور آپ کے چچا ابو طالب. ان 4 ہستیوں کا آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ کی جد و جہد میں، دین کی دعوت دینے میں ان سب نے بہت زیادہ آپ کی مدد کی اور بہت بڑا کردار ادا کیا. تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ قریش کی ایک بہت مالدار خاتون تھیں، اور آپ سے جب نکاح ہوا تو 40 سال کی تھیں. تو انہوں نے اپنا سارا مال سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. آپ ان کے مال کے ذریعے تجارت کر رہے تھے اور آپ مالدار بن گئے. دوسری جو چیز یہ تھی کہ وہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو 40 سال کا بندہ زیادہ پختہ سوچ آ جاتی ہے، تجربات زیادہ ہوتے ہیں. تو بعد کی زندگی میں بھی حضرت خدیجہ نہ صرف یہ کہ آپ کی بیوی تھی بلکہ آپ کی معاون تھیں، مددگار تھیں، ساری جد و جہد میں شریک تھیں، آپ کو سہارا دینے والی تھیں. جب آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، آپ کو ستایا جا رہا تھا، تو دن بھر کی ساری مشقتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، اور جو بارش ہوتی تھی الزامات کی اور ہر چیز کی، اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو وہاں آپ کو سکون ملتا. اور حضرت خدیجہ آپ کی گویا کہ مشیر تھیں، سارے معاملات میں آپ ان سے مشورہ کرتے تھے. اور اسی لیے جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور آپ کے چچا ابو طالب کی ایک ہی سال میں، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی غم کا سال، یعنی غم کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹ پڑے. تو غم کے پہاڑ تو پہلے بھی تھے، پہلے بھی آپ کو ستایا جا رہا تھا، مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، آزمائشیں تھیں سخت ترین، لیکن گویا کہ یہ دونوں ہستیاں سہارا بنی ہوئی تھیں، بہت زیادہ آپ کی معاون اور مددگار تھیں. اس کے بعد حضرت علی ہیں. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کو چونکہ آپ کے چچا ابو طالب نے پالا، تو جب آپ مالدار ہوئے، خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، تو پھر آپ نے چاہا کہ اپنے چچا کی مدد کریں. تو حضرت ابو طالب کے اولاد کافی تھی تو وہ مالدار نہیں تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ اپنا بیٹا مجھے دے دے، میں انہیں پالتا ہوں. تو حضرت علی کو آپ نے اپنے گھر میں پالا، بچوں کی طرح پالا،
آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی کی عمر اس وقت کوئی 10 11 یا 12 سال کے قریب تھی. تو گویا کہ یہ جو مرحلہ تھا 15 سال کا، حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر نبوت کے اعلان تک، تو اس مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بچوں کی طرح گھر میں پالا، بیٹوں کی طرح پالا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور آپ نے چچا ابو طالب کو اس طرح سہارا دیا. تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی پرورش ہوئی اور تربیت ہوئی. تیسری ہستی حضرت زید بن حارثہ ہیں. ان کا قصہ بڑا عجیب ہے. ان کو بچپن سے غلام بنا لیا گیا. ان کی والدہ ننھیال میں آئی ہوئی تھی انہیں لے کر. قبائل ایک دوسرے پہ حملہ کرتے اور لوٹ مار کرتے، مال لوٹتے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جاتا اور غلام بنا کر بیچ دیا جاتا. تو انہیں بھی اس طرح اٹھا لیا گیا بچپن میں اور بیچ دیا گیا غلام کی حیثیت سے. تو یہ بکتے بکتے مکہ پہنچ گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے انہیں گفٹ کر دیا، ہدیہ کے طور پہ غلام دے دیا حضرت خدیجہ کو. تو جب حضرت خدیجہ کا آپ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے وہ حضرت زید بن حارثہ کو گفٹ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طرح وہ آپ کے گھر غلام کی حیثیت سے رہنے لگے. حضرت علی آزاد ہیں، آپ نے انہیں بیٹے کی طرح پالا ہوا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ آپ کے گھر آئے ہیں غلام کی حیثیت سے. تو غلاموں کو اس وقت بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا تھا. کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، کوئی ان کی رائے نہیں ہوتی تھی. بالکل ایسے جیسے جانور ہیں، جب چاہیں انہیں بیچ دیں، ماریں، اذیتیں دیں، سب کچھ ہوتا تھا. تو غلام کی حیثیت سے وہ آپ کے گھر میں رہ رہے تھے. تو ان کے والدین انہیں تلاش کر رہے تھے کہ بچہ اٹھا لیا گیا ہے، کدھر ہے. تو انہیں خبر ملی کہ ان کا بیٹا مکہ میں ہے. تو ان کے والد اور چچا مکہ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا کس ہستی کے پاس ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے. تو کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے. تو ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ آپ نے تو خریدا ہے، آپ کے پاس جو آیا ہے یا مکہ میں جس کے پاس آیا ہے وہ خریدا ہے انہوں نے، غلام تو کسی اور نے بنایا. تو اب عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی تھا نا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنے کا خریدا ہے وہ ہم سے لے لیں اور ہمارا بیٹا دے دیں. یہی انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنے کا خریدا ہے وہ ہم دیتے ہیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے. آپ نے پہلے بلایا حضرت زید کو اور ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو گویا کہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے والد اور چچا ہیں، یعنی کوئی اور آدمی نہیں ہے جو آ کر جعلی طریقے سے کوئی لے جانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے انہیں فرمایا اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بالکل کچھ نہیں لوں گا، میں اسے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بھی زیادہ بڑی بات کی ہے. انصاف تو یہ تھا نا کہ آپ کہتے کہ میرا جو خرچ ہوا ہے وہ دے دیں اور اپنا بیٹا لے جائیں. یہ انصاف کی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو عدل و انصاف سے بھی زیادہ بڑی بات کی ہے. تو پھر آپ نے حضرت زید کو کہا کہ یہ آپ کے چچا اور والد ہیں اور یہ لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو حضرت زید نے اپنے باپ اور چچا کے سامنے کہا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یعنی آپ تصور کریں
کہ ایک بچہ جو بچپن سے اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے جدا ہو گیا، تو کیا گزر رہی ہوگی اس پہ کہ میری ماں کس حالت میں ہے، باپ کس حالت میں ہے، بھائی کس حالت میں ہے، اپنے گھر کی یاد آ رہی ہوتی ہے، قبیلے کی یاد آ رہی ہوتی ہے، وطن کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو کتنا وہ بے قرار ہوتا ہے اپنے ماں باپ بھائیوں سے ملنے کے لیے، اپنے وطن اور گھر کو دیکھنے کے لیے کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے گویا کہ اس سے بڑا کوئی خوشی کا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے گھر جانے کا موقع مل رہا ہے، اپنے والدین کے پاس جانے کا موقع مل رہا ہے اور غلامی سے نجات مل رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے ایسے شخص کے لیے؟ تو گویا کہ حضرت زید کو- کی تو اس وقت خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ اور چچا سے کہا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ جب یہ بات ان کے والد اور چچا نے سنی تو ان کی تو حالت عجیب ہوگی۔ انہوں نے کہا زید تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ سوچو، تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہارے بھائی تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم اپنے قبیلے میں نہیں جانا چاہتے، تم غلام رہنا چاہتے ہو، تم آزادی نہیں چاہتے، تمہیں آزادی مل رہی ہے، سارا خاندان تمہارا منتظر ہے، اور تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بار بار انہیں یاد دلا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کیسی بات کہہ رہے ہو۔ لیکن حضرت زید مصر ہیں کہ نہیں، میں اس ہستی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ایک غلام جسے آپ کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارنے کا موقع ملا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا؟ تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ کتنا اعلی اخلاق اور کردار ہوگا اور کس طرح کا سلوک آپ کا ہوگا حضرت زید کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے قبیلے اور خاندان پہ آپ کو ترجیح دی۔ تو یہ گویا کہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو بھی کہ آپ کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی اور آپ نے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت کی، اور پھر ان کے والدین بھی خوشی سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا بیٹا یہاں رہنے پہ ترجیح دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خوش ہے اور کوئی اسے تکلیف نہیں ہے، تو وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر بیت اللہ میں گئے، مسجد حرم میں، اور جو وہاں اس وقت روایت تھی، پروٹوکول تھا، اس کے مطابق آپ نے وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور پھر انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا۔ جب تک سورہ احزاب اس میں، جب تک قرآن میں اس کو متبنہ بیٹے والی رسم کو ختم نہیں کر دیا گیا، اس وقت تک انہیں زید بن محمد ہی کہا جاتا رہا۔ اور یہی پھر حضرت زید بن حارثہ ہیں کہ جو ساری جدوجہد میں نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے ساتھ شریک رہے بیٹوں کی طرح۔ طائف کا سفر جو مشکل ترین سفر تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کب آیا، تو آپ نے فرمایا کہ طائف کے دن۔ اس کا آگے بہرحال ذکر کریں گے۔ تو اس سفر میں بھی کون آپ کے ساتھ تھا؟ حضرت زید اکیلے، صرف حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو انہیں آپ نے بیٹوں کی طرح رکھا، بیٹوں کی طرح پالا، اور وہ واحد صحابی ہیں قرآن میں جن کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ کہا، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی انعام کیا ہے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھو، جب ان کا اپنی بیوی سے مسئلہ چل رہا تھا، زینب سے وہ طلاق دینا چاہتے تھے، نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا
انعام یافتہ کا ہے، جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی انعام کیا ہے۔ اور پھر پوری جدوجہد میں، مدنی زندگی میں بھی حضرت زید آپ کے دست و بازو بنے اور گھر کے فرد کی حیثیت سے رہے، بیٹوں کی طرح آپ نے انہیں رکھا، اور پھر جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو امکان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد انہیں خلیفہ نامزد کر دیتے، یعنی ان کے اندر بہت زیادہ انتظامی صلاحیتیں تھیں، اور پوری جو مدنی زندگی کی جدوجہد ہے اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے حصہ لیا۔ تو اس طرح ان کا بڑا کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں، اور ان کی گویا کہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ چوتھی ہستی جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہیں آپ کے چچا ابو طالب۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ آیا وفات کے وقت وہ ایمان لائے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں نہیں لائے، بہرحال اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور سب سے زیادہ جس ہستی نے آپ کی مدد کی، آپ کا دفاع کیا اور آپ کو تحفظ دیا، وہ آپ کے چچا ابو طالب ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے تو قریش میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے اور آپ پہ کوئی سختی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ قبائلی زندگی میں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ قبائلی جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا ابو طالب تھے، تو قریش ڈرتے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہوا یا آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو بنو ہاشم بدلہ لیں گے، اور بنو ہاشم کے جو مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پورے بنو ہاشم سوائے آپ کے چچا ابو لہب کے، پورے کے پورے بنو ہاشم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے چچا ابو طالب، تو انہوں نے بھی ہر مرحلے میں، ہر موقع پہ، ہر طریقے سے آپ کی مدد کی، اور قریش نے مختلف طریقوں سے انہیں آپ سے دور کرنے کی کوشش کی، لالچ کے ذریعے بھی اور دھمکیاں دے کر بھی، اور پھر شب ابی طالب میں جب محاصرہ کر لیا گیا، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور بھوک سے بچے بلک رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے، اور درختوں کے پتے اور چمڑے ابال کر بنو ہاشم کھا رہے تھے، تو وہ مشکل ترین مرحلہ 3 سال کے قریب بائیکاٹ کا مرحلہ، اقتصادی بائیکاٹ کا مرحلہ، تو اس میں بھی آپ کے چچا ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک دن بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پورے بنی ہاشم کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر قریش آئے ہیں کوئی دھمکی دینے یا کوئی کسی بھی قسم کا مطالبہ کرنے، تو آپ نے آپ تک بات پہنچائی ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کی قوم یہ کہہ رہی ہے، دیکھ لیں آپ، اگر کچھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ کے چچا نے آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ نہیں ضرور کریں، ہم تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں اور آپ کی وجہ سے ہیں، تو ایک دن بھی اس کا کوئی احساس آپ کو نہیں ہونے دیا۔ تو یہ بہت بڑا ان کا کردار ہے، اور انہوں نے آپ کی مدد کی، معاون اور آپ کے محافظ بن کر کھڑے ہوئے۔ تو یہ 4 ہستیاں ہیں جن کا بڑا اہم کردار ہے، اور
نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پھر آپ پہ وحی کے نزول کا، اور پھر مکی زندگی کو ہم دو مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے مرحلہ خفیہ دعوت کا یا عام دعوت اعلانیہ جو نہیں تھی 3 سال، اور دوسری پھر دعوت آتی ہے جہری دعوت، اعلانیہ دعوت، جو نبوت کے 4 سال سے 10ویں سال تک ہے۔ اور پھر 10ویں سال سے آگے مکہ سے باہر رابطے آپ نے کیے، مکہ سے باہر کے جو قبائل ہیں ان سے رابطے کیے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے وحی کا، وحی کی اقسام، وحی کیا ہوتی ہے، کتنی اس کی اقسام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی اس کی کون سی قسم تھی پہلی، اور وحی کس شکل میں آتی رہی، اور پھر اگلے جو مراحل ہیں مکی زندگی کا، خصوصاً جو سری دعوت ہے وہ، اور اس کے بعد جب اعلانیہ دعوت آپ نے آغاز کیا تو کیا کیا مسائل پیش آئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کا ذکر کریں گے۔